الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت ہمارا موضوع ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی شرعی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرائے، یعنی نکاح کے لیے ولی جو ہے وہ مرد ہونا چاہیے، عورت کسی کی ولی نہ بنے، اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرائے، یعنی اپنے طور پر بغیر ولی کی سرپرستی اور اجازت کے خود اپنا نکاح نہ کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی نہ ہوتی ہمارے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کیا اس کے لیے کافی نہیں تھی کہ ہماری عدالتیں اس نکاح کو ریجیکٹ کر دیں، باطل قرار دیں جو ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہو؟ لیکن نہیں، قرآن و سنت سے مزید دلائل سنیے۔ دوسری روایت ہے جس کو امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی اس کو مؤکد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا تو اشارہ ہی کافی ہے مسلمان کے لیے۔ یہ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ اس کا ذکر کریں اور پھر بھی ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو کیسے مسلمان ہیں ہم؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مزید ارشاد فرمایا، اگر اس مرد نے اس عورت سے جماع کیا تو وہ مہر کی حقدار ہے، کیونکہ اس نے اس سے مباشرت کی ہے۔ اگر ولی اختلاف کریں تو جس کا ولی نہ ہو تو اس کا سلطان ولی ہے۔ اس کی وضاحت میں سید سابق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فقہ السنہ میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ نکاح جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل اور فاسد ہے، یہ کرنے کے بعد وہ مباشرت کر لیتے ہیں تو پھر وہ عورت جو ہے وہ حق مہر کی حقدار بن جاتی ہے۔ لیکن سید سابق نے وہاں وضاحت کی ہے کہ پھر ان کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے گی، اس لیے کہ جب نکاح باطل ہے تو اکٹھے رہنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کسی عورت کا کوئی والی وارث نہ ہو تو فرمایا پھر حکمران، حکومت اس کی ولی ہے، سلطان اس کا ولی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح ولی کی سرپرستی اور اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ لا نکاح، وہ نکاح ہی نہیں ہے جو ولی کے بغیر ہو۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح کہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے 3 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا درجہ صحیح اور حسن حدیث کا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ ایسی عورتیں اور لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ کر ولی کی سرپرستی اور اجازت کے بغیر نکاح کر لیں، ان کے نکاح کو درست قرار دیا جائے؟ قرآن مجید کی طرف آئیے۔ قرآن مجید کے بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں جن سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے۔ اور اپنی ان عورتوں کے نکاح نیک اور صالح مردوں سے کرا دو جن کے خاوند نہیں ہیں، اپنے غلاموں کے بھی اور اپنی لونڈیوں کے بھی اور اپنی عورتوں کے بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کس کو کیا ہے؟ اولیاء کو مخاطب کیا ہے، خواتین اور لڑکیوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تم نکاح کر لو،
سرپرستوں سے، اولیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایسی عورتوں کے نکاح کرا دو جن کے خاوند نہیں ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اور صلاح الدین یوسف صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر اس کی جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ ایامہ ایم کی جمع ہے، وانکحوا الایامہ فرمایا نا، اور ایم ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، جس میں کنواری، بیوہ اور متعلقہ تینوں آ جاتی ہیں، یعنی کہ جیسی بھی عورت ہو اس کا اگر خاوند نہیں ہے تو اس کو ایم کہا جاتا ہے، اور ایامہ اس کی جمع ہے۔ اس آیت میں مخاطب اولیاء ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ اپنی زیر کفالت عورتوں کے نکاح کرا دو یا نکاح کر دو۔ ان عورتوں سے نہیں کہا گیا کہ نکاح کر لو۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورت ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں کر سکتی، جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ دو مفسرین کی جو تشریح ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے، اولیاء اور سرپرستوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ نکاح کرا دیں۔ اگر عورت کے پاس اس کا اختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا بیجا حکم دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین کے مردوں کے ساتھ اپنی خواتین کے نکاح مت کراؤ، نہ کراؤ جب تک کہ وہ حَتَّى يُؤْمِنُوا، ایمان نہ لے آئیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور خواتین کو مخاطب نہیں کیا، اولیاء کو، سرپرستوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی مومنہ خواتین کے نکاح مشرکین کے مردوں سے مت کرواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے۔ تو ان آیات مبارکہ سے یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کسی خاتون کو خود سے جو ہے وہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص سے کرائی، پھر اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ عدت پوری ہوئی تو وہ رجوع کرنے آ گیا، آدمی ٹھیک تھا، اور حضرت معقل فرماتے ہیں کہ میری بہن بھی چاہتی تھی کہ وہ واپس رجوع کر لے، لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس واپس نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بہن کے پاس اختیار نہیں تھا، بلکہ یہ اختیار بائی کے پاس ولی ہونے کی حیثیت سے تھا، اور بائی نے اس کی واپسی سے انکار کر دیا، حالانکہ عورت کی اور مرد کی دونوں کی خواہش تھی۔ اب اس پر حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور واپس اپنے سابقہ خاوندوں سے رجوع کرنا چاہتی ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر سابقہ خاوند کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتی ہیں، چونکہ ان کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں رضامند ہوں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ حق اس معاملے میں صریح دلیل ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت دوبارہ نکاح پر رضامند ہوں تو ولی اور سرپرست رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے بعد جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں، اور میری بہن اگر اس کے لیے رضامند ہے اور اس کا سابقہ خاوند بھی رضامند ہے تو ان دونوں کا نکاح کرا لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنے واضح دلائل، روشن دلائل کے بعد بھی ہمارے مفتیان کرام اور ہماری عدالتیں ان خواتین اور لڑکیوں کے نکاح کو صحیح قرار دیتے ہیں جو گھروں سے بھاگ کر کوئی زانیہ بنتی ہے اور کسی کا نکاح باطل اور فاسد ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے اور قرآن کی روح سے۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب، جس کو آج کے دور میں علماء کرام فقہی مسائل کا انسائکلوپیڈیا قرار دے رہے ہیں، اس کتاب کے اندر اس بحث کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ، ام سلمہ اور زینب رضی اللہ عنہن اجمعین، اور صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ائمہ اور تابعین اور فقہاء کرام کی آراء نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، میں نے یہاں اختصار کی خاطر ان ائمہ کرام کے اور فقہاء کے نام نہیں لیے جو انہوں نے لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اس معاملے میں صحابہ کرام کا عمل اس حدیث کے مطابق تھا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ یہ اکابر صحابہ کرام جو تھے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی نکاح جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے۔
دلیل کے طور پر سید سابق نے وہ واقعہ بھی پیش کیا کہ جب حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ وہ بیوہ تھی، اور کنواری اور بیوہ کے معاملے میں بعض فقہا نے تھوڑا سا فرق بھی کیا ہے کہ بیوہ متعلقہ جو ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن کنواری کے لیے تو سب اس پہ متفق ہیں کہ سرپرست اور ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حضرت حفصہ کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجتے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کا اختیار جو ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے بلکہ عورت کے اولیاء کے پاس ہے۔ دراصل ایک بہت بڑے فتنے کے سد باب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے۔ عورت اور خاص کر وہ عورت یا وہ لڑکی جو 15 سے 25 سال کے درمیان اس کی عمر ہوتی ہے، اس کی سوجھ بوجھ، اس کی عقل، اس کی فہم و فراست ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے۔ اور پھر دوسری بات بھی میں عرض کر دوں کہ اولیاء کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی یا لڑکے کی خواہش سے ہٹ کر اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض نکاح جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ منسوخ کروا دی، جن میں سرپرستوں نے زبردستی سے کسی کا نکاح کرایا تھا۔ تو اسلام نے جو ہدایات یہاں دی ہیں اس میں ایک اعتدال ہے، انصاف ہے، عدل ہے، اور بہترین راستہ ہے جو اس امت اعتدال کو اور اس معتدل امت کو دیا گیا ہے۔ اس راستے کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ذلت و رسوائی کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اب ان آیات اور احادیث کی روشنی میں 3 فریقوں سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 فریق ہیں، ایک لڑکا اور لڑکی یا مرد اور عورت جو اس طرح کے نکاح کرواتے ہیں، دوسرا فریق ہے ان کے والدین اور سرپرست اولیاء، اور تیسرا فریق ہے اولی الامر، حکمران قوم کے ولی اور سرپرست۔ یہاں مجھے لڑکے اور لڑکی یا مرد اور عورت سے یہ کہنا ہے کہ قرآن و سنت کے ان واضح احکامات اور بین دلائل کے بعد اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کسی مولوی کو رشوت دے کر اس کی مٹھی گرم کر کے اس کی جیب میں کچھ ڈال کے، کیونکہ ایسے بدبخت مولوی تو معاشرے کے اندر موجود ہیں نا، اپنا نکاح کروا لیتے ہیں، اور پھر عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے مفتی صاحبان، قاضی صاحبان اور جج صاحبان اگر اللہ اور رسول کے ان واضح احکامات کے بعد بھی اس نکاح کو درست قرار دیتے ہیں تو میں ان مردوں اور خواتین اور ان لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ اور رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے، پوری دنیا کی عدالتیں، پوری دنیا کے فقہا، پوری دنیا کے محدثین اور علماء مل کر بھی اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے اس زنا کی زندگی سے، اس گناہ کی زندگی سے بچو اور اپنی خواہشات نفس کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ قیامت کے دن خواہ دنیا کی اس کسی عدالت نے تمہارا نکاح صحیح اور درست قرار دے دیا ہو، تم زانی اور زانیہ کی حیثیت سے اور والدین اور خاندان کی عزت کو پامال اور مجروح کرنے والے مجرموں کی حیثیت سے اللہ کے حضور عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ ڈرو اللہ سے۔ دوسری گزارش میری والدین سے ہے کہ والدین اور سرپرست جو ہیں، بعض جگہوں پہ اس کے شواہد موجود ہیں، میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ یہ عرض کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس رشتے آتے ہیں، لڑکی والوں کے پاس کوئی لڑکا خواہش مند ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کو بھیجتا ہے، اپنے بھائیوں سرپرستوں کو بھیجتا ہے، اور لڑکی والے کسی وجہ سے ٹال مٹول کر کے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ایک پڑھے لکھے گھرانے کے اندر قریب کا رشتہ جو ان کی کفو کا، ان کی ٹکر کا تھا، لڑکا پڑھا لکھا تھا، لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، سارا خاندان پڑھا لکھا، تو لڑکی کے والد نے کہا کہ اگر خود جاتی ہے تو جاتی رہے، میں تو رشتہ نہیں دوں گا۔ چند دنوں کے بعد وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اب بتائیے ایسے والدین اور ایسے ولی اور ایسے سرپرست اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ لڑکیاں اور لڑکے آگے جا کر ایسے کسی غلط جو ہے وہ راستے پہ چل پڑتے ہیں، مثلا غلط طریقے سے جو ہے جا کر نکاح کروا دیتے ہیں، ولی کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے ولیوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے نا۔ اللہ کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا،
یہ نہیں کہ تم والدین ہو تو تمہیں تو تمہارے حقوق مل جائیں گے اور اولاد کو حقوق نہیں ملیں گے۔ اس لیے اگر کہیں سے کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جس میں کوئی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہیں، آج کے دور میں تو بڑا عجیب، یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یہ فلاں کا نہیں ہے، یہ فلاں کا نہیں ہے۔ پاکستان کی مشہور عالمہ فاضلہ اور داعیہ فرحت ہاشمی صاحب کا، ان کی بیٹی کا جو انہوں نے نکاح کیا، اس کی روداد میں ان کی زبانی سن رہا تھا، تو شادی کے بعد بھی ان سے کسی نے پوچھا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے رشتہ داری کی ہے ان کی ذات اور ان کا قبیلہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک مثالی طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے۔ وہ خدا کے لیے ان لوگوں کی پیروی کیجئے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی خواہشات کو کلی طور پر رد کر کے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرانے کی کوشش مت کریں۔ اگر ان کی جائز خواہشات ہیں تو ان کی خواہش کا احترام کیا جائے اور اپنی عزت کو بھی بچایا جائے۔ اور تیسرا فریق جو ہے وہ اولی الامر کا ہے۔ میں وقت کے حکمرانوں کو، قاضی حضرات کو، مفتی حضرات کو اور جج حضرات کو اللہ کے خوف سے ڈرانا چاہتا ہوں۔ اور خدا را آپ لوگوں کے پاس قرآن کی ان آیات اور احادیث کا کیا جواب موجود ہے؟ اور بعض علماء حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کا مسئلہ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد بھی کوئی فقہ ہے اس کے مقابلے میں؟ ایسی ہی تو فقہ ہے جس کے لیے پھر مطلب یہ ہے کہ بعض غیر مقلدین پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اسی فقہ نے سارے مسائل پیدا کیے ہیں، اور ایسی اندھی تقلید جو ہے وہ بالکل حرام ہے، اور واقعی حرام ہے۔ کسی فقی نے، کسی مسلک کے جو ہے وہ بانی نے، کسی عالم دین نے، کسی مجدد نے کیا یہ کہا ہے کہ میں جو رائے دے رہا ہوں یہ حرف آخر ہے؟ سب نے یہی کہا کہ اگر ہماری رائے اور فتوے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جاتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پر مار دو اور حدیث پر عمل کرو۔ اتنی حدیثیں کیا ہمارے عمل کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس لیے میں حکومت وقت اور ماتحت عدالتوں کو یہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو لڑکیاں کم عمری کی وجہ سے، بیوقوفی اور حماقت کی وجہ سے، ناتجربہ کاری کی وجہ سے اگر اس طریقے سے گھروں سے بھاگ کر چلی جاتی ہیں تو ان کے چھپ چھپا کر مولوی حضرات کو رشوتیں دے کر جو نکاح وہ کرا لیتے ہیں بدبخت یہود و نصارہ کے علماء کی طرح دین فروش، ان کے نکاح کو فاسد اور باطل قرار دیا جائے اور ان کے درمیان قرآن و سنت کی روشنی میں علیحدگی کرا دی جائے تاکہ قانونی طور پر یہ حرام کاری کا راستہ جو ہے اس کا سدباب کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتوں سے ایسی خواتین اور لڑکیوں کو یہ جواب ملے کہ تمہارا نکاح باطل اور فاسد ہے اور ان کی علیحدگی کرا دی جائے اور قانون ان کو تحفظ فراہم نہ کرے تو 99% حرام کاری کا اور خاندانوں کی اور والدین کی عزت کو پامال کرنے کا یہ راستہ جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آخری عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مفتی اور قاضی اور جو عدالتیں اور جو حکمران اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابلے میں یہ احکامات صادر کرتے ہیں اور اس نکاح کو صحیح قرار دیتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی ان آیات کا کیا جواب ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ اللہ کا نازل کردہ قانون خواہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث صحیح کی صورت میں ہو، وہ ہوتا ہے تو کافر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ تیسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو کافر اور ظالم اور فاسق نہ بنو، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی گریفت سے ڈرو اور قوم کو اور نسلوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی صلو